عائشہ صدیقہ صاحبہ نے دارالنصر ربہ سے یہ سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج کل سلفی فرقہ کے بارے میں بہت ذکر ہوتا ہے، تو اس کا تعارف کروا دیں کہ یہ کیا ہے، کب آغاز ہوا اور کیا ان کے بنیادی نظریات کیا ہیں۔ سلفی فرقہ دراصل 4 صدی سے اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی یہ تقسیم بتانا چاہوں گا کہ تاکہ سلفی فرقے کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ امت مسلمہ کو عموماً 2 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اہل سنت والجماعت اور دوسرے اہل تشیع۔ پھر اہل سنت والجماعت کے 2 بڑے 2 گروہ ہیں، باقی تمام جو فرقے ہیں وہ اس کے اندر ہی سمو جاتے ہیں، اس کے اندر ہی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت کے جو 2 بڑے گروہ ہیں وہ ہیں مقلدین اور غیر مقلدین۔ مقلدین وہ کہلاتے ہیں جو فقہ کے معاملات میں ائمہ 4 کی پیروی کرتے ہیں، جو 4 امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، تو یہ ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ مقلدین کہلاتے ہیں۔ یعنی مقلد کا مطلب ہی پیروی کرنا، تقلید کرنے والا۔ اس کے بعد دوسرا فرقہ یا دوسرا گروہ ہے وہ غیر مقلدین، مطلب پیروی نہ کرنے والے، واضح مطلب ہے کہ جنہوں نے پیروی کسی صورت میں بھی ائمہ 4 کی نہیں کی، بلکہ وہ ان کا موقف یہ ہے کہ جو قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، ہم صرف اس تک رہیں گے۔ ان کو تاریخ میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں سے جو ابتدائی نام ہے وہ سلفی ہیں۔ یہ غیر مقلدین اگر عرب میں ہوں گے تو سلفی کہلائیں گے، اگر بر صغیر پاک و ہند میں ہوں گے تو اہل حدیث کہلائیں گے، یا بعض لوگ چڑھانے کے لیے کہلاتے ہیں، تو وہابی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ نام ان کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے یہ نہیں لینا چاہیے، اہل حدیث نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 موٹی ان کی کیٹیگریز ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، جی، وہابی جو ہے اور وہ جو امام وہاب تھے جو ان کے تھے بانی، ان کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے، ان کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے، اور جو کہ نام مناسب آتا ہے کہ اگر وہ ان نام انہوں نے اپنے لیے اختیار نہیں کیا، وہ پسند نہیں کرتے، تو کسی کو یہ نہیں ہے کہ اس طرح ان کا یہ نام رکھے۔ جی بالکل۔ تو سلفی، ہاں جی، سلفی کا جو لفظ ہے وہ سلف سے نکلا ہے، سلف سے کہ پرانے بزرگان، بزرگ اسلاف سے، اس کی جمع اسلاف آتی ہے کہ گزرے ہوئے لوگ اور ان کی اتباع کرنے والے۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی اور تابعین کی جو پیروی، ہم ان کا صرف وہ پیروی ان کی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چونکہ لمبا مضمون ہے کافی، تو اس حوالے سے میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرنا چاہوں گا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ ہم حقیقی اسلام ہے، حقیقت کو فالو کرنے والے ہیں۔ ان کے عقائد مختلف قسم کے ہیں، جو میں وقت کی مناسبت سے اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت عقل پر مقدم ہے، کہ عقل کو شریعت پر مقدم نہیں کرنا چاہیے، جو حدیث میں ہے، جو قرآن میں ہے، صرف اس کے ظاہر پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کرنا چاہیے کہ اس اسلام کے حکم میں حکمت کیا ہے، علت یا وجہ جاننے کی کوشش کسی صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ دوسرا ان کا یہ ہے کہ زیارت قبور کسی صورت میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ یہ بھی سلفی بزرگ ہیں مشہور، اور ان کی جو سلفی ہیں وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ اس معاملے میں اتنے تشدد پسند تھے کہ زیارت قبور کے لیے جانے کا جو جواز تھا وہ انہوں نے بالکل ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں جانا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے بھی نہیں جانا، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس طرح شرک پیدا ہوگا۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واضح ہے کہ سے فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، فزوروها، لیکن اب تم اس کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کہ یہ جو قبروں کی زیارت کرنا ہے انسان کو موت یاد آتی ہے کہ میرا انجام بھی یہ ہونا ہے، تو اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ خواتین کے متعلق جی۔ اور پھر اسی طرح جب مکہ مدینہ میں جب سلفیوں کی حکومت آئی 1744 عیسوی میں، تو اس وقت انہوں نے اسی پر عمل کرتے ہوئے ہر قسم کے جو مزارات تھے اور قبریں تھیں ان کو لیول پہ کر دیا، وہ ختم کر دیے، صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک قائم رکھا گیا۔ باقی جنت البقیع میں جو صحابہ کی قبریں تھیں، صحابیات کی قبریں تھیں، ام المومنین، امہات المومنین کی قبریں تھیں، ان سب کو انہوں نے ایک میدان کی صورت میں
کر دیا، کوئی اس کا نشان باقی نظر نہیں آتا. تو ایک ان کا عقیدہ یہ بھی ہے. پھر صوفیاء کے جو جاری کردہ وظائف ہیں ان کے یہ خلاف ہیں، چشتیہ، قادریہ، اور وہ ان کو درست نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں جو اسلام میں پیدا کی گئی ہیں، ان کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ منصور صاحب، جیسے یہ محسوس ہو رہا ہے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ابھی اور تفصیل اس کی باقی ہے، لیکن اتفاق ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو ہم اگلے پروگراموں میں اس کی تفصیل جو ہے وہ پھر جو ہے وہ شامل کر لیں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے.